وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ تم قصر کرو نماز. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم یہ ڈرو کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بے شک ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے. اب اس آیت میں نماز قصر کا ذکر ہے. نماز قصر سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے یعنی سفر کی حالت میں ظہر اثر اور عشاء کی نماز جو ہے نا اس کو قصر کر دیا. قصر سے مراد یہ ہے کہ 4 فرض کی جگہ پہ 2 فرض. تو اب جو ہے ویسے تو عام سفروں میں قصر ہر حال میں واجب ہے چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، لیکن اب آگے اسی میں آگے جو آیت آ رہی ہے جس میں ایک خاص قسم کی قصر کا ذکر ہے جس کو نماز صلاۃ خوف کہا جاتا ہے، نماز خوف کہا جاتا ہے. تو یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کہ آپ میدان جنگ میں ہوں، لڑائی میں ہوں، یا کسی ایسے مقام سے گزر رہے ہوں جہاں پہ آپ کی کوئی بہت زیادہ دشمنداری چل رہی ہو اور آپ کو ڈر ہو کہ دشمن آپ کو ستائیں گے، تو وہ ایک خاص قسم کی نماز پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پھر چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت آپ کے ساتھ اور وہ لے لے اپنے ہتھیار. پھر جب وہ سجدہ کریں تو ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے. پھر اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت کے نہیں نماز پڑھی انہوں نے، پھر چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور وہ لے لے اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار. اور چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ غافل کریں تمہیں اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان جنگ سے، پھر وہ ایک ہی مرتبہ حملہ کر دے تمہارے اوپر پوری طاقت کے ساتھ. اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر کہ اگر تمہیں بارش کی کوئی تکلیف ہو یا تم مریض ہو، یہ کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ اور تم لے لو اپنے ہتھیار. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب. تو اب اس آیت میں جو حکم ہے وہ نماز خوف کا، اصلاۃ خوف کا. اور روایات میں آتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاۃ خوف ادا کی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر میدان جنگ میں ہیں یا کسی بہت ہی جنگ زدہ علاقے سے یا خوفناک علاقے سے گزر رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام جو ہے نا نماز کی نیت کر کے قصر نماز کی 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور جو باقی جو ہے اس کے ساتھی ہوں گے یا اگر جنگ کا زمانہ ہے تو جنگ میں جو سپہ سالار ہوگا وہ نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوگا، اور باقی اس کے جو سپاہی ہیں وہ کیا کریں گے کہ اپنے پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور ایک حصہ امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھے گا. تو جب امام ایک سجدہ کرے گا اور اس سجدے سے جب اٹھیں گے تو جس حصے نے امام کے ساتھ مل کے وہ 1 رکعت پڑھی تھی وہ واپس چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، اور وہ وہاں پہ چلتے پھرتے اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے. اور جو لوگ پہلے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے وہ واپس امام کے پیچھے آ کے صف بندی کر لیں گے اور وہ امام کے ساتھ مل کے اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دشمن کو بھی انگیج رکھیں گے اور ساتھ اپنی نماز بھی پڑھ لیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت، اس کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور میدان جنگ میں جب مکمل طور پہ جو ہے دشمن نے آپ کو نرغے میں لیا ہوا ہے اور آپ کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں اور موت کا رقص جو ہے نا آپ کے ارد گرد موت جو ہے رقص کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے نماز ضرور ادا کرنی ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم پوری کر چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان سے ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز فرض ہے ایمان والوں کے اوپر وقت مقرر میں. اس سے پتہ چلا کہ نماز اپنے وقت مقرر میں ہی پڑھی جائے گی. اگر وہ قضا ہو جائے، وقت نکل جائے تو اس کے بعد اس کی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے وقت سے پہلے جو ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جس وقت تک کسی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اور نہ تم سستی کرو کافروں کو یعنی کافر قوم کی تلاش میں. اگر تمہیں زخم لگا ہوا ہے تو انہیں بھی زخم لگا ہوا ہے جیسے کہ تمہیں زخم لگا ہوا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے فضل و رحمت کی جیسا کہ اور وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی اس آیت میں یہ ہدایات دی گئی کہ جب جنگ وغیرہ ہو رہی ہو اور اس کے بعد اگر مسلمانوں کو فتح بھی ہو جائے تو پھر بھی کافر بھاگ رہے ہو تو تب بھی ان کا پیچھا کرو، اور اس بات سے نہ ڈرو کہ تم زخمی ہو اور تم آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر تم زخمی ہو تو وہ بھی زخمی ہے. لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے زخموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، لیکن وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، بے شک اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان مسائل اس طریقے سے جو سکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ آپ ہو جائیں خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے.
اور بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو بڑا خیانت کار اور گناہ گار ہو۔ وہ چھپتے ہیں، شرماتے ہیں لوگوں سے، اور نہیں وہ شرماتے اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں ان باتوں کے جو نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں۔ ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یعنی کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کے اوپر کارساز؟ اور جو بھی نیک عمل کرے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی کرے کوئی برائی یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر، پھر وہ بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو بھی کمائے گا کوئی گناہ، تو وہ بے شک کماتا ہے اس کو اپنی ہی جان پر، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بھی کماتا ہے کوئی خطا یا گناہ، تو پھر وہ پھینک دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے اس کی کسی بے گناہ پر، بس تحقیق باندھا اس نے، یعنی اٹھایا اس نے بہتان اور کھلم کھلا گناہ۔ اس پورے رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ابیرک، اس کا ایک شخص تھا جس کا نام بعض روایات میں طعمہ بن ابیرک اور بعد میں بشیر یا بشر بن ابیرک آتا ہے۔ تو وہ اگرچہ بظاہر مسلمان تھا لیکن در پردہ منافق تھا۔ تو اس نے ایک انصاری صحابی رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نقب لگائی، اور ان کے گھر سے جو ہے کچھ آٹا اور کچھ ہتھیار وغیرہ جو ہے چوری کر لیے۔ اور جب وہ چوری کر کے نکلا ان کے گھر سے، تو اس نے آٹے کی جو بوری تھی اس کے اندر ایک سوراخ سا کر دیا، اور اس کو لے کے ایک یہودی کے گھر چلا گیا اور وہاں پہ اس کے گھر میں رکھوا دیا۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر سے ہتھیار نکال کے اس کے گھر میں رکھوا دی، اور آٹا بوری کا منہ بند کر کے پھر آٹا جو ہے نا اپنے گھر لے آیا۔ پھر بعد میں جب صبح جو ہے چوری کا چرچا ہوا اور اس بات کی خبر مشہور ہوئی کہ اس کے گھر میں رفاع کے گھر میں رات کو چوری ہو گئی ہے، جب چوری کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو ہتھیار ہیں وہ تو اس یہودی کے گھر سے برآمد ہوئے۔ تو پھر یعنی جب لوگوں نے طعمہ کے اوپر شک کیا، یا یہ جو طعمہ بن ابیرک تھا اس کے اوپر شک کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں وہ تو میرے پاس نہیں، وہ تو یہودی کے پاس ہے، یہودی کے ہاتھ سے گھر سے برآمد ہوئے۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے عرض کی کہ یہ تو میرے پاس یہ رکھوا کے گیا، طعمہ رکھوا کے گیا ہے۔ لیکن طعمہ جو ہے نا اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ جا کے یہ بات بار بار وہ دہراتے رہے کہ یہ طعمہ جو ہے بے قصور ہے، اور چوری جو ہے نا وہ یہودی نے کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ یہودی کے اوپر فرد جرم عائد کر دیتے، لیکن یہ آیات نازل ہوئی، اور جس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کا پول کھول دیا، اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ہو گئی۔ جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان یعنی آپ بھی غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ بھی یعنی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ کو فوراً اس بات کا اصل صورتحال کا علم ہو جاتا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگرچہ کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے کی وجہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں متنبع فرما دیتے اور اس کی اصلاح فرما دیتے۔ اور جیسا کہ یہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے، اور یہ چیز یہ فضیلت جو ہے نا صرف یہ مقام عصمت صرف انبیاء کو ہی حاصل ہے، انبیاء کے سوائے کسی کو بھی نہیں ملا ہوا۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ یہ بھی ایک طرح کا یعنی کہ ایک طرح کا اجتہاد تھا، اور نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہے کہ اگر کوئی غیر نبی اجتہاد کرتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بذریعہ وہی اس کی اصلاح نہیں کی جاتی، لیکن اگر کوئی نبی اجتہاد کرتا ہے اور وہ اگر جو ہے نا وہ اصل مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اصل مسئلے تک نہیں پہنچ سکتا، تو فوراً آیت نازل ہو جاتی ہے اور ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اور یعنی اس غلطی کو بعد تک کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلا، اور اس میں پھر ایک اور اصول یہ بھی پتہ چلا کہ مجرموں کی جو ہے نا وہ ان کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، کہ آپ کو کیا پتہ کہ جس کی آپ طرفداری کر رہے ہیں کیا پتہ وہی اصل میں مجرم ہو، اور اگر تو آپ غلطی سے کر رہے ہیں تو یہ بھی روش صحیح نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کے آپ کسی مجرم کی وکالت کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ ان کی وکالت کریں گے اور آپ کی وکالت کے صلے میں اگر ان کو کوئی ریلیف مل بھی سکتا ہے تو وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، یا آخرت میں ان کے لیے کون وکالت کرے گا اور کون ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا۔ تو پھر واقعی اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ بشیر اصل میں واقعی جو ہے منافق تھا، جب اس طریقے سے اس کی چوری کا پول کھل گیا تو پھر سزا کے ڈر سے وہ مکہ چلا گیا بھاگ کے، اور پھر یعنی اگر پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تو اب واقعی مرتد ہو گیا، اور کھل کے اس نے کفر کا اعلان کر دیا، اور وہاں پہ جا کے کفار مکہ کے ساتھ مل گیا، اور اسی طریقے سے کفر کی حالت میں ہی اس کی پھر وہ موت واقعہ ہوئی۔
ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر اور اس کی رحمت، تو البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو یعنی اصل مسئلے سے ہٹا دیں۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا تو پوری کوشش تھی بنی ابیرہ کی کہ یہودی کو سزا مل جائے اور ان کا بندہ بچ جائے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ بہکا سکتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت، اور آپ کو اتاری آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پوشیدہ امر جس کی وجہ سے آپ کو غلط فیصلہ کرنے والے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، حکمت عطا کی، اور آپ کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ بہت بڑے فضل ہے اللہ تعالیٰ کے جو کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، نہیں بلائی ان کی بہت سے مشوروں میں مگر جو شخص کے مشورہ کرے صدقہ کرنے کا یا معروف کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا، اور جو بھی کرے گا یہ سارے کام اللہ کی رضا کی تلاش میں، پھر جلد ہی ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ راتوں کو اٹھ کے بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپس میں مل کے کوئی پلاننگز کرتے ہیں، تو ان کے پلاننگز میں کوئی بھی بلائی کوئی بھی بہتری نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ان چیزوں کے کام جو یہ خیر کے کام ہے اور بلائی کے کام ہے کہ مثلاً صدقہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، ان کاموں کے لیے اگر کوئی مشورے کرتا ہے تو یہ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، ہم اس کو بہت جلد اس کا اجر عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی لوگ جو ہے نا کوئی برائی پھیلانے کے لیے، شر پھیلانے کے لیے، یا کوئی اور نقصان دہ کاموں کے لیے جس سے کہ مخلوق خدا کو نقصان پہنچے، اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی خفیہ پلاننگز کرتے ہیں تو ان میں کوئی بھی بلائی نہیں ہوتی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو بھی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد جب ظاہر ہوگی اس کے لیے ہدایت، اور وہ پیروی کرے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی۔ یہاں پہ ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ جب قرآن اترا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں ایمان والوں کی جماعت وہی جماعت تھی جو صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو فرمایا کہ جو اس جماعت کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی جو بھی من شذ شذ فی النار، جو بھی یعنی وہ پوری امت کے اجماعی مسائل سے انحراف کر کے کوئی اپنا راستہ اختیار کرے گا تو وہ یعنی جو اس امت سے الگ ہو گیا تو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے جو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر استدلال لیتے ہیں۔ خصوصاً امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے اجماع کی حجیت کے اوپر استدلال لیا، یعنی اجماع سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کے اوپر امت کے تمام فقہا جو ہے نا وہ پوری امت کی جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں کسی بھی دور میں جس چیز کے اوپر تمام فقہا متفق ہوئے ہوں پوری امت کے، اور جس کے اوپر اس کا اتفاق ہو تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور اجماع بھی ایک حجیت ہے، یعنی ایک دلیل ہے، ایک جو ہے نا سورس ہے شریعت کا کہ اس کے اوپر بھی پھر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اوپر یہ چیز آ گئی کہ اجماع کی اس کے اوپر استدلال ہے، اور دوسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو جماعت کے اوپر ہے، اور اللہ میری امت کو کبھی بھی برائی کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بھی اجماع کے لیے ایک دلیل اور ایک حجت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے گا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کو بھی وہ چاہے گا، اور جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، دور کا گمراہ ہونا۔ نہیں وہ بلاتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، اور نہیں وہ بلاتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، اور کہا شیطان نے کہ البتہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے مقرر شدہ حصہ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، اور ضرور آرزویں دلاؤں گا انہیں، اور ضرور حکم دوں گا انہیں، پھر البتہ ضرور وہ کاٹیں گے چوپایوں کے کان، اور البتہ ضرور میں حکم دوں گا انہیں، پھر البتہ ضرور وہ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی گھڑت کو۔ اور جو بھی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، بس تحقیق گھاٹا پایا اس نے، دور کا گھاٹا۔ اب ان آیات میں بھی چند احکامات مذکور ہیں۔ جیسے سب سے پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یعنی کوئی بندہ جو ہے مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، شرک کے اوپر ہی اس کی موت ہو گئی تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، شرک سے رجوع کر لے اور توحید کے اوپر ایمان لے اور اس کے اوپر ہی زندگی گزارے تو پھر اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا شرک کی مکمل طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا آگے جو ہے کہ وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، تو مراد یہ ہے کہ ویسے تو عرب معاشرے میں عورت کی
عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن اتفاق سے یہ ہے کہ جتنے بھی بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کے نام انہوں نے عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے تھے. مثلاً لات، منات، عزا وغیرہ یہ سب عورتوں کے صیغے ہیں. اسی طریقے سے وہ فرشتوں کو بھی بعض مشرکین کے اندر کچھ اس طرح کے عقائد تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ ایک تو خود تو عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، لیکن جن کو معبود بنا رکھا ہے ان سب کو جو ہے عورتوں والے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو عورتوں کے ناموں سے پکارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو عورتوں کے نام سے نہیں پکارتے، بلکہ اصل میں یہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے اور یہ بات ان کے دل میں بٹھائی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے، اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ان کا مقرر شدہ حصہ جو ہے ضرور وصول کروں گا. وہ کیسے کہ ان کے مال میں حصہ لوں گا، ان کی اولاد میں حصہ لوں گا، اور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا. پہلے گمراہ کر کے غلط کام ان سے کرواؤں گا، پھر انہیں آرزوئیں دلواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور و رحیم ہے اور تمہیں معاف کر دے گا. اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے. چوپایوں کے کان کاٹنے سے مراد وہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ جو جانور انہوں نے مقرر کیے ہوتے تھے اور ان کو بتوں کی رضا کے لیے چھوڑا ہوتا تھا، اور ان سے پھر کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اور ایک خاص نشان کرنے کے لیے ان کے کانوں کو چیر دیتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ بتوں کی نظر کے جانور ہیں. اور پھر آگے شیطان نے یہ کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی گڑت کو تبدیل کریں گے. تو اللہ کی گڑت کو تبدیل کرنے میں وہ ساری چیزیں آ گئیں کہ عورتیں مرد بن جائیں، مرد عورتیں بن جائیں، یا اس طرح کا گیٹ اپ اختیار کرنا، یہ بھی اس چیز میں شامل ہے. یا یہ ہے کہ جس طریقے سے یعنی پہلے زمانے میں بھی یہ دستور اور رواج ہوتے تھے کہ دانتوں کو گھسوا کے خوبصورت بنایا جاتا تھا، یا دانتوں کے اوپر خول چڑھائے جاتے تھے، یا جو ہے جسم کو کھود کے اس کے اندر جس طرح آج کل مروجہ زبان میں ٹیٹوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو یہ بنائے جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، اور جیسے آج کل یعنی اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، اور آج کل مختلف یعنی دور جدید کے جو نئے فیشن ہے اس میں مختلف چیزیں آ گئیں کہ بالوں کی اس طرح کی کٹنگ کروانا کہ جس طرح عورتیں مرد لگنے لگ جائیں، یا مرد اتنے لمبے بال رکھ لیں کہ وہ عورتیں لگنے لگ جائیں، یا عورتیں بہوؤں کے بال صاف کرانا، یا جناب اسی طریقے سے کچھ سرجری کر کے یا میک اپ کے ذریعے جو اپنی شکل کو مکمل طور پہ اپنے گیٹ اپ کو اور اپنی شکل کو مکمل طور پہ بدل دینا. تو یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی گڑت کو بدلنے کے مترادف ہے. اور جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا وہ اس نے گھاٹا پایا، دور کا گھاٹا پانا. وہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انہیں، وعدہ دیتا ہے انہیں اور آرزوئیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا. وہی لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جلد ہی ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، رہنے والے اس میں ہمیشہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات میں. نہیں ہے یہ جنت تمہاری آرزوؤں میں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں میں. اور جو بھی نیک عمل کرے گا تو بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست اور نہ ہی مددگار. یعنی یہ صرف آرزویں کرنے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت عمل کرنے سے ملتی ہے. تو جو بھی اچھا عمل کرے گا تو ضرور اس کی بدلہ اس کو ملے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اور کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جس نے فرمانبردار کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی ہر ایک نیکی کو بدرجہ اتم کرنے والا ہے، اور پیروی کی اس نے ابراہیم حنیف کے مذہب کی، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں. اور وہ آیات جو پڑھی جاتی ہیں تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں کہ نہیں تم دیتے انہیں وہ حق مہر جو لکھے جاتے ہیں ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو یہ کہ تم نکاح کرو ان سے. اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں یتیم بچوں کے بارے میں، والمستضعفین من الرجال. اور اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور بچوں کے بارے میں مشورہ دیتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور جو بھی تم کوئی بھلائی کا کام کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اس آیت میں پھر صحابہ کرام کا وہ سوال اور اس کا جواب بیان کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ سوال کی شان نزول یا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اس سورۃ نساء کے شروع میں جو ہے نا وہ آیت میراث جو نازل ہوئی جس میں عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دیا گیا، تو یہ چیز عرب کے معاشرے میں اتنے چھمبے کی تھی کہ وہ لوگ اس کو جو ہے نا ہضم نہیں کر سکے، اور اس کو وہ سمجھے کہ شاید یہ عارضی حکم ہے اور بعد میں جا کے یہ تبدیل ہو جائے گا. تو جب یہ حکم منسوخ نہ ہوا تو پھر انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ عورتوں کے جو میراث میں حصہ دیا جا رہا ہے کہ تو یہ کیا دائمی
دائمی ہے یا یہ عارضی تھا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیات جو پہلے کتاب میں پڑھی جا چکی ہیں، یعنی سورہ نساء میں پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی جس میں میراث کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ آیات بھی تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتی ہیں اور حکم دیتی ہیں۔ اور یہ کہ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں کو وہ نہیں دیتے جو تم ان کے لیے مقرر کرتے ہو اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو یہ چیز بھی وہاں پہ جب یتیم بچیوں کے بارے میں بات آئی تھی سورت کے شروع میں، تو وہاں پہ بھی میں نے وہ ایک حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ روایت کی تھی، جس میں یہ تھا کہ یتیم بچیوں سے اس لیے نکاح کر لیا جاتا تھا کہ ان کے پاس مال ہے، تو اگر وہ خوبصورت ہوتی تو تب بھی ان کا مال بھی اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو بہت نامنل سا ان کا حق مہر مقرر کر کے ان سے نکاح کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی تو تب بھی اس نیت سے نکاح کر لیتے کہ مال کم از کم گھر میں رہے گا، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بارے میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو تم وہ حق مہر نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یتیم بچوں کے بارے میں بھی، اور کمزور بچوں اور یتیم، یعنی کمزور بچے کون سے تھے؟ یتیم ہی تھے جن کے جو نابالغ ہوتے اور کم سنی میں ان کے والدین فوت ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر کی بدمزاجی سے یا اعراض کرنے سے، یعنی اوائڈ کرنے سے، رخ پھیر لینے سے، توجہ نہ دینے سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر یہ کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور حاضر کیا گیا ہے جانوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں بھی ایک یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، آپس میں ان کے یعنی دل نہیں مل رہے ہوتے اور آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو شوہر جو ہے اس سے تنگ آ کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن بیوی جو ہے طلاق نہیں لینا چاہتی، تو پھر اس ضمن میں اس کو کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں کچھ اپنے حقوق چھوڑتی ہوں اور تم مجھے طلاق نہ دو، تم بے شک دوسری شادی کر لو، اور میں اپنا فلاں فلاں حق تم سے چھوڑتی ہوں اور تم مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو، کیونکہ بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورت ڈرتی ہے کہ اگر مجھے طلاق دے دی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کو کون سنبھالے گا، اور اگر جو ہے نا بچے اس نے مجھے دیے تو میں ان کو کیسے پالوں گی، اور اگر یہیں پہ بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہوں تو دوسری ماں آئے تو کیا پتہ وہ ماں کا پیار دیتی ہے یا نہیں دیتی، تو پھر یہاں پہ اس زمن میں وہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، اور یہاں پہ پھر قرآن جو ہے نا اس شوہر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم سلو کر لو اور بگاڑ نہ کرو، اور اس طریقے سے اگر تم دل نہ ملنے کے باوجود اس عورت سے نباہ کرو گے اور اس کے حقوق ادا کرتے رہو گے تو پھر تمہارے لیے بھی اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم انصاف کرو دو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کا کتنا ہی یعنی طمع کیوں نہ کرو، کتنی ہی لالچ کیوں نہ کرو، یعنی کتنی اسٹرگل کیوں نہ کرو کہ تم جو ہے دو بیویوں کے درمیان انصاف کرو گے تو تم نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر تم نہ جھک جاؤ ایک ہی طرف پورے کا پورا جھکنا کہ تم دوسری کو جو ہے نا آدھے میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیتوں میں بھی آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہاں پہ بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا حکمت والا ہے۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ مزاج نہ ملنے کے باوجود آپس میں اس لیے نتھی نہ رہیں کہ اگر جدا ہو جائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی کشادگیوں والا ہے، اس کے پاس اور بڑے راستے ہیں، وہ اور دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور تمہیں بھی کہ تم ڈرو اللہ سے، اور اگر تم انکار کرو گے پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ساز، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں اور لے آئے دوسرے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ جو شخص کی ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا پس اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر تمہاری جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ یعنی جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو یا جس کے حق میں اگر وہ غنی ہوگا یا فقیر ہوگا تو اللہ ہی اس کا زیادہ حمایتی ہے ان دونوں کا، یعنی تمہارے مقابلے میں اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، پھر انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما
تعملون خبیرا، اور اگر تم اپنی زبانوں کو موڑو گے یا اعراض کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہاں پہ اس بات کا حکم ہے کہ گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اگرچہ اس انصاف کے ساتھ قائم کی ہوئی گواہی کا تمہاری اپنی جان کو ہی کیوں نہ نقصان ہو، تمہارے والدین یا رشتہ داروں کو ہی کیوں نہ نقصان ہو، یا جس کے لیے تم گواہی میں انحراف کرتے ہو یا غلط گواہی دیتے ہو، کہ اگر تم حق بات کے اوپر گواہی دو گے تو تمہاری کسی اپنے عزیز کو رشتہ دار کو نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے میں۔ تو لہٰذا تم انصاف کرنے میں یا انصاف کے معاملے میں گواہی دینے کے اوپر جو ہے نا انصاف کے دامن کو، گواہی دینے کے معاملے میں انصاف کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اے زبانی ایمان لانے والو اب تم دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان کتابوں پر جو اتاری اس نے اپنے رسول پر، اس کتاب پر جو اتاری اس نے اپنے رسول پر، اور ان تمام کتابوں پر جو اتاری گئی پہلے، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، بس تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کا گمراہ ہونا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، پھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ معاف کر دے انہیں، اور نہ یہ کہ رہنمائی کرے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ آپ خوشخبری دے دیں منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ وہ بناتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ بس بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور تحقیق اتار چکا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا کہ مذاق اڑایا جا رہا ان کا یا انکار کیا جا رہا ان کا یا مذاق اڑایا جا رہا ان کا، پھر نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ بحث کریں کسی دوسری بات میں، یعنی کسی دوسری بات میں جب تک مصروف نہ ہو جائیں۔ بے شک تم اس وقت انہی کے ساتھ ہوگے، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں۔ تو اب یہ آیت بھی بہت زیادہ یعنی سخت آیت ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یعنی جس زمانے میں یہ آیت اتری تو ان لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں پہ تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اگر تمہارے اندر پہلی تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ یعنی تم اگر برائی کو روکنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو، اور یہ دل میں برا محسوس کرنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایمان کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور جو بھی لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کو تھپڑ رسید کر دے کم از کم۔ لیکن اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس میں کوئی مصلحت ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو پھر آپ جو ہے نا زبان سے کم از کم ان کو برا بھلا کہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ چیز نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم پھر اتنا ہے کہ آپ اس کو دل میں برا محسوس کریں، اور دل میں برا محسوس کرنے کا ایک عمل یعنی جو عملی طور پہ آپ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، آپ وہاں پہ نہ رہیں۔ تو جیسے آج کل یہ ہے کہ آج کل ہمارے اوپر یہ آیت اس طرح اپلائی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں، مثال کے طور پہ ہمیں کوئی شادی کی دعوت دیتا ہے یا کسی بھی ایسے پروگرام کی دعوت دیتا ہے، کسی پارٹی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا یا اس طرح تمسخر کیا جائے گا یا اللہ کے احکامات کی اس طرح دھجیاں بکھیری جائیں گی، اور ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ان کی ظاہرہ دینداری سے متاثر ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی دعوت میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو بے حیائی کا بازار گرم ہے، اور وہاں پہ ناچ ہے، گانا ہے، مخلوط محفلیں ہیں، اور لڑکیاں جو ہے نا بے حیائی والے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جناب لڑکوں کا بھی کھلا آنا جانا ہو رہا ہے، اور ناچ گانے کی محفل منعقد ہے، برپا ہے۔ تو اب ایمان کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اسٹرانگلی ان کو منع کر دیں اس چیز سے، لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، اب اتنا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے یا کچھ اور معاشرتی ہمیں مسائل ہیں، تو پھر ہمیں ان کو زبان سے کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر پھر وہ زبان سے بھی نہیں مانتے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اس محفل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اس محفل سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، کہ تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ گے، ان کے ساتھ ہی سمجھے جاؤ گے، اور اگر ان کیس اسی بات اس جگہ پہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی حادثہ وہاں پہ ہو جاتا ہے، سب لوگ جو ہے نا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر جو ان کا حشر ہوگا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، اگر تم ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تمہیں بھی انہی کا ساتھی سمجھا جائے گا، کیونکہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی۔
الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو کہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی تمہارے بارے میں کسی مصیبت کا، کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا، شکست کا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر یہ کامیابی جو ہے کافروں کو مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہم نے گھیراؤ کر لیا تھا تمہارا اور بچا لیا تھا ہم نے بچا لیا تھا تمہیں کافروں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایمان والوں کے مقابلے میں کوئی بھی راستہ. تو یہ وہی منافقین کی چالیں ہیں جو کہ ہمیشہ وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے تھا. اگر مسلمانوں کو فتح مل جاتی تو وہ کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تمہارے ساتھ مل کے لڑائی نہیں لڑی تھی اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد نہیں کیا تھا، یعنی اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے. اور اگر وہ فتح جو ہے کافروں کو کی طرف چلی جائے، وہ کامیابی ان کو مل جائے، تو وہ پھر بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم اگر کافروں کی صفوں میں تھے لیکن حقیقت میں وہاں پہ بھی ہم تمہارے لیے ہی لڑ رہے تھے، اور ہم نے کافروں کو تم تک پہنچنے سے روکے رکھا اور تمہارے گرد ہم نے گھیرا باندھ لیا اور کافروں کو جو ہے نا تم سے دور رکھا. تو یعنی وہاں پہ بھی وہ کریڈٹ خود ہی لینے کی کوشش کرتے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حالانکہ وہ اللہ دھوکہ دیتا ہے انہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑا. مذبذبین بین ذالک، درمیان میں لٹکے ہوئے اس حالت میں، یعنی کفر اور ایمان کی درمیانی حالت میں ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف ہے اور نہ ان لوگوں کی طرف ہے، یعنی نہ تو کھل کے کافروں کی طرف ہوتے ہیں نہ کھل کے مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں. یعنی اوپر والی آیت میں آئے نا کہ یہ اصل میں دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور یعنی یہ نہ تو مکمل طور پہ کھل کے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ کفر کا ساتھ دے تو مسلمانوں سے انہیں خطرہ ہوتا ہے، اور اگر اسلام کا ساتھ دے تو کفر سے انہیں خطرہ ہوتا ہے. تو کفر اور اسلام کی درمیانی حالت میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی راستہ. اے ایمان والو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اپنے لیے اوپر اللہ ان تجعلوا للہ، کہ تم بنا لو اللہ کے لیے اپنے اوپر سری الزام، یعنی کافروں کو دوست بناؤ گے تو پھر اللہ کا تو الزام تمہارے اوپر سچا ہو جائے گا، تو پھر جو کافروں کو سزا ملے گی وہ تمہیں بھی ملے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور خالص کیا اپنا دین اللہ کے لیے. پھر وہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور جلد ہی لے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا اجر. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے. اور اللہ وکان اللہ شاکرا علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدردان جاننے والا. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو، تو پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا سزا دے کے، تمہیں اس نے کیوں سزا دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی جو ہے نا قدردان ہے اور جاننے والا ہے. لوگوں کی اعمال کی جو ہے بڑی قدر کرتا ہے اور لوگوں کی ایمان کی بڑی قدر کرتا ہے، انہیں سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کے اوپر پھر بڑا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی 5واں پارہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.